ہمارے ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ایک اسٹرانگ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی۔ 4 سینئر ججز موجود ہیں آپ کے پاس سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو بائی پاس کر کے کس طریقے سے آپ 5ویں نمبر والے جج کو لے کے سپریم کورٹ جا رہے ہیں؟ جب یہ آؤٹ آف دا ٹرن اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں تو اس سے کون بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ایز اے چیف جسٹس جو شخص پچھلے 4.5 سال سے کام کر رہا ہے، کیا وہ جونیئر موسٹ جج ہونے کے بھی قابل نہیں ہے؟ کسی کو ایک دن کے لیے کسی اندھیرے کمرے کے اندر ڈال دو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ 6 سال سے لوگ غائب ہیں، وکیل کیوں نہیں نظر آتے آپ کو؟ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن کو فالو نہیں کرتے۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم ہتیش کمار اینڈ آئی ویلکم یو آل آن بہاف آف ینگ سالیسیٹرز۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو نہ صرف بار کے لیڈر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کانسٹیٹیوشنل، تمام بار کے اور تمام رول آف لاء کے ایشوز میں بہت ہی ووکل رہے ہیں۔ سو لیٹس ویلکم سید حیدر امام رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ۔ آپ سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے؟ میں نے میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا 2002 میں، جب میں نے رشید رضوی صاحب، جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب کی لاء فرم کو جوائن کیا ان کے ایسوسیٹ کے طور پہ، اور وہاں سے پریکٹس کا آغاز کرنے کے بعد 2004 میں میں ہائی کورٹ میں انرولڈ ہوا۔ مجھے اپیرنس کی پرمیشن ملی ہائی کورٹ میں۔ اس کے بعد بہرحال ہم کام کرتے رہے، رشید رضوی صاحب سے بہت سیکھنے کو ملا، ان کی سپرویژن میں میں نے بہت کام کیا۔ میں کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ اور اوریجنل سائٹ پہ جو سول سوٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر میرا زیادہ تر موسٹلی کام رہا، اور اس کے بعد کیونکہ وہ خود بار پالیٹکس میں تھے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ بن کے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے منیر ملک صاحب جب سندھ ہائی کورٹ میں لڑے الیکشن پریزیڈنٹ کے طور پہ، اس وقت ہم ان کی ٹیم کا حصہ تھے۔ رشید رضوی صاحب نے جب اپنا الیکشن کنٹیسٹ کیا ان کے ساتھ رہا۔ تو اس طرح سے بار پالیٹکس میں میری انٹری ہوئی، اور میں نے پہلا الیکشن سن 2011 میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا کراچی بار ایسوسی ایشن کا، جو ملک کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور 2011 میں بڑا سکسیسفل میرا ٹینیور رہا اپنا، اور ہم نے بہت سارے ایشوز پہ بات کی۔ بہرحال اس کے بعد 2014 میں سندھ بار کونسل کا رکن منتخب ہوا میں 2014 میں، اور اس کے بعد سن 2018 میں میں پریزیڈنٹ کراچی بار ایسوسی ایشن منتخب ہوا، اور 2020 میں سن 2020 میں جو ہوں اپنا منتخب ہوا ہوں آپ کا وائس چیئرمین سندھ بار کونسل۔ میں یونانیمسلی منتخب ہوا تھا وائس چیئرمین سندھ بار کونسل، اور اس کے بعد 1 سال ہم نے سرو کیا میں نے وہاں پر ایز اے بینگ اے وائس چیئرمین سندھ بار کونسل، اور تقریباً جو سندھ بار کونسل کے اس وقت ممبران تھے تقریباً مور دین 37,000 تھے۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں ایک بار پھر یونانیمسلی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سندھ کی اس پہ جو ہے مجھے نامینیٹ کیا گیا سندھ بار کونسل سے، جو میں نومبر 2021 میں میرا نامینیشن ہوا ہے، اور یہ 2 سال کے لیے نشست آئی ہے میرے پاس۔ اس میں نامینیشن میرا 2 ایئرس کے لیے ہے، تو 2023 نومبر تک میں اس پوزیشن پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ میں نے بار کونسل کا دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا سن 2020 میں، جو 2021 کے سے لے کے 2025 تک کا ٹینیور ہے، اس میں بھی مجھے کامیابی ملی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت یہ دی کہ میں اس وقت کرونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے گھر پہ تھا، اور پارٹیسپیشن میری فزیکل پارٹیسپیشن تو سلیکشن میں نہیں ہوئی، لیکن ہماری فریٹرنٹی کی محبت تھی، ان کا خلوص تھا کہ انہوں نے مجھے جو ہے کیا نام ہے میری ایبسنس میں منتخب کیا۔ اوکے سر، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بہت ووکل رہے ہیں ان ایشوز، ان ڈفرینٹ ایشوز، لیگل فیٹرنٹی کے ایشوز ہوں یا پھر رول آف لاء کی جہاں پر بات آئے، اور آپ نے بہت سارے ریزولوشنز پاس کروائے ہیں، تو آپ کے ریزولوشنز کا بہت زیادہ وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں اس بارے میں بتائیے کہ آپ نے جو ریزولوشنز پاس کروائے، ان چیزوں پر آپ جب ووکل ہوئے تو آپ نے کون کون سے ایشوز فیس کیے، اور ان ریزولوشنز کے کانسیکوینسز کیا تھے؟ دیکھیں، میری جو ظاہر بات ہے پولیٹیکل کیریئر جب اسٹارٹ ہوا
بار ایسوسیشنز میں. تو میری کیونکہ تربیت جس لا فرم میں ہوئی تھی، جس ظاہر بات ہے رشید رضوی صاحب کے ساتھ میں رہا، منیر ملک صاحب کے ساتھ سیاسی طور پہ میری وابستگی رہی، میرے دیگر دوست ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد اور دیگر ایک ہماری ٹیم تھی، تو وہ جو ریفلیکشن ہے وہ انہی کے جو نظریات ہیں ان کی ریفلیکشن تھی. اور ہمارا اور ہمارے گروپ کا ہمیشہ سے ایک وہ رہا ہے، ایجنڈا ہے کہ جی ہمارے ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ایک اسٹرانگ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. تو چنانچہ اسی ایجنڈے کو لے کے ہم آگے بڑھے، اور میں نے جب ظاہر بات ہے کام شروع کیا، خصوصاً 2011 تو میرا ایک انیشیل اسٹارٹ اپ تھا کہ میں نے بینگ اے جنرل سیکرٹری کام شروع کیا. لیکن اس کے بعد جب 2018 میں مجھے موقع ملا بینگ اے پریزیڈنٹ، تو اس وقت بڑے حساس حالات چل رہے تھے. بہت میں سمجھتا ہوں ہماری جوڈیشری پہ بھی بڑا برا وقت آیا ہوا تھا، اور اس وقت ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف کہ ان کو ایک پٹیشن تھی جو گزشتہ 4-5 سال پہلے ان کے خلاف فائل ہوئی تھی، اس کو ریوائیو کیا گیا اور اس پٹیشن پہ کی ہیئرنگ کے لیے اس کو فکس کیا گیا. تو وہ وقت تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس وقت کراچی بار ایسوسیشن جو ہمیشہ سے بڑی ووکل رہی ہے رول آف لا پہ، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ، شہادتیں ہیں ان کی قربانیاں ہیں، اور سول سوسائٹی کی بھی بہت بڑی قربانیاں، ہماری عوام کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. بٹ بدقسمتی سے ہماری جوڈیشری نہ پہلے پرفارم کر پائی، نہ ہماری جو موومنٹ تھی 2007 کی، جس کے بعد بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ ہماری جوڈیشری کچھ اچھا پرفارم کرے گی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی، اسٹرانگ جوڈیشری ہوگی، لوگوں کو انصاف ملے گا، لوگوں کو ان کی کیا نام ہے دادرسی ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. تو بار ایسوسیشن کا جو فرائض تھے، میں جب صدر بنا، میں نے قاضی صاحب کے ایشو پہ بہت ووکل رہا. میں نے اس پہ بڑا واضح اسٹینڈ لیا. آل پاکستان لائرز ریپرزنٹیٹیو کانفرنس منعقد کی اپریل 2018 میں، جس کے اندر ہم نے اس پٹیشن کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ ہم نے اس وقت باور بھی کرایا کہ اگر ایسی کوئی بھی اٹیمپٹ، جبکہ اس وقت ریفرنس نہیں آیا تھا، ریفرنس 2019 مئی میں آیا ہے، مئی 2019 میں آیا، لیکن کارروائی شروع کرنے کا آغاز کر دیا گیا تھا ان کے خلاف. اور ظاہر بات ہے اس وقت بار ایسوسیشن کے صدر کے طور پہ میں نے یہ ظاہر بات ہے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو تمام معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر ہم بار ایسوسیشن کا جو رول آف لا پہ نظریہ رہا ہے، جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے سلسلے میں ہماری بار کا اسٹانس رہا ہے، وہ اسٹانس سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ چلے. تو یہ رہا. اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور تھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ریزولوشنز بار کے پلیٹ فارم پہ، بینگ اے وائس چیئرمین، بینگ اے پریزیڈنٹ، بینگ اے جنرل سیکرٹری، کیونکہ ہم ہماری ایک گروئنگ جوڈیشری ہے، اس گروئنگ جوڈیشری کو ایک وہ انڈیپینڈنس کا پروسیس ان کا کوئی مکمل نہیں ہوا، نہ کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. اور ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں ہماری جوڈیشری پہ بڑا کرٹیسم بھی آیا، 130 نمبر پہ آئی ہے 137 ملکوں کی جوڈیشری کی پرفارمنس میں. تو چنانچہ ہم پہ بار ایسوسیشنز پہ ایک بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ یہ جو فریٹرنٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس انسٹیٹیوٹ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے ایک اچھی جوڈیشری فارم کرنے میں. اور اس سلسلے میں گائے بگائے ہم مختلف ایشوز کو اجاگر کرتے رہے، جن میں مسنگ پرسنز بھی تھا، جس کے اندر اپنا جوڈیشری میں جو اپوائنٹمنٹس تھے ان کے ایشوز بھی تھے جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. اور انڈیپینڈنٹ ججز جیسے کہ ہمارے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ سے، جو ابھی ہیں موجود، اور ان کے خلاف ریفرنس کی جو اٹیمپٹ کی گئی تھی وہ فرسٹریٹ کرائی اسی بار ایسوسیشنز نے. انہی بار ایسوسیشن کی طرف سے ہم گئے سینیورٹی پرنسپلز پہ. میں نے وائس چیئرمین کے طور پہ پٹیشن فائل کی. سندھ ہائی کورٹ کی پٹیشنز ہیں، کراچی بار کی پٹیشنز ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، جب وہ ریموو کیے گئے تھے، ان کو کی بھی ریسٹوریشن کے لیے ہم نے پٹیشن فائل کی. وہ پٹیشن بھی آج سب جوڈسڈ ہے. انفارچونیٹلی وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن وہ پٹیشن آج بھی چل رہی ہے، جو اس بات کو پروف کرتی ہے. ہماری جو عوام کہتی ہے کہ ہمارے یہاں جسٹس جو ہے وقت پہ نہیں دیا جاتا، تو ایک جج بھی جسٹس وقت پہ لینے میں ناکام رہا. Sir, since you are telling us about our judiciary, تو میرا اگلا سوال جو ہے آپ سے وہ ہے regarding the appointment of judges، کہ ہمارے پاس ایک written criteria نہیں ہے for the appointment of judges. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا تھا. جب 18ویں ترمیم جب آئی،
18ਵੀं तरमीम से पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस से कंसल्ट किया जाता था और उनको उनकी कंसल्टेशन से जजेस अपॉइंट कर दिए जाते थे। बहरहाल 18वीं तरमीम आने के बाद ये तमाम चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई। आर्टिकल 175A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोमलगेट किया गया और वो एक यूनानिमस व्यू था तमाम पार्लियामेंट का और तमाम सियासी जमातें उसमें ऑन बोर्ड थी। उसमें ये बात तय की गई कि आर्टिकल 175 में किस तरीके से जजेस की तैनाती की जाएगी। अब सवाल ये आता है कि जब आर्टिकल 175 को आप अगर उसका मवाजना करें, उसको देखें, तो उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस उनके चेयरमैन होते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, 4 सीनियर मोस्ट जजेस उसके मेंबर होते हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उसके मेंबर होते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब उसके मेंबर होते हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर। उसके अलावा जो है क्या नाम है, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक नॉमिनी होते हैं जो जुडिशल कमीशन के मेंबर होते हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन थी फॉर द पर्पस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जब किसी भी प्रोविंशियल हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स की बात आती है तो उसमें इन शख्सियात में जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में मज़ीद 2 या 3 लोगों का इजाफा हो जाता है, यानी सीनियर प्यूनी जज ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट और नॉमिनी ऑफ द प्रोविंशियल बार काउंसिल, जो कि इस वक्त फ़िलहाल सिंध से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये सूरत हाल होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने देखा कि हम हाई कोर्ट्स के जजेस के एलिवेशंस की क्या बात करें, हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस हो रही थी उसके लिए क्राइटेरिया हम समझते थे कि वो क्राइटेरिया सीनियरिटी होना चाहिए, जब तक कि कोई क्राइटेरिया आप रिटर्न में लेट डाउन ना कर दें। वो रिटर्न का क्राइटेरिया अनफॉर्चुनेटली आज तक नहीं आ सका, उस पर वर्कआउट ज़रूर हो रहा है। उमर अता बंदियाल साहब ने भी रिसेंटली चार्ज लेने के बाद ये बात की कि जब वो चीफ जस्टिस नॉमिनेट हुए हैं, उन्होंने इस बात पे बात की है कि जी हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को की जो वर्किंग है उस पे बात हो रही है। लेकिन बहरहाल अभी जो एलिवेशंस हुई बार एसोसिएशंस की, बार काउंसिल्स की, बड़ी सख्त किस्म की उस पर रिजनमेंट रही। मैं आपको बताता चलूँ कि सन 2018 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सिंध हाई कोर्ट से नंबर 4 पे थे। वो एलिवेट जब हुए तो उनकी एलिवेशन पे बार एसोसिएशंस ने बहुत सख्त रिजनमेंट का इजहार किया। हमारा कहना कि ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, उनकी कॉम्पिटेंसी पे, उनकी इंटेग्रिटी पे हमें कोई किसी किस्म का वो नहीं था। हमारा कहना ये था कि 4 सीनियर जजेस मौजूद हैं आपके पास सिंध हाई कोर्ट के, उनको बाईपास करके किस तरीके से आप 5वें नंबर वाले जज को लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उस पर हमने रेजोल्यूशन भी पास की थी। ऑल पाकिस्तान बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस में 2018 में, बहरहाल वो चले गए। उसके बाद सन 2020 में लाहौर हाई कोर्ट से 3 जजेस को एलिवेट किया गया। जो एलिवेशंस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हुए, उन अपॉइंटमेंट्स पे हमने एतराज़ किया। उनमें से एक जज साहब 26वें नंबर पे थे सीनियरिटी में, एक जज साहब रिटायर हो चुके थे, उनको रिटायरमेंट के बाद लिया गया, और एक जज साहब 4थे नंबर पे थे। तो हमारा उस वक्त भी ये कहना था कि जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब सन 2009 के अपॉइंटी हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम जजेस में जो 4 प्रोविंशियल और एक कैपिटल की जो आपकी हाई कोर्ट है, उन तमाम में सीनियर मोस्ट हैं। और उसके अलावा 4.5 साल से बहैसियत चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो क्या ऐसा चीफ जस्टिस के तौर पे, एज अ चीफ जस्टिस जो शख्स पिछले 4.5 साल से काम कर रहा है, क्या वो जूनियर मोस्ट जज होने के भी काबिल नहीं है आपकी सुप्रीम कोर्ट में? तो इसने बड़ी उंगलियां उठाई और बहुत सारी बार एसोसिएशंस की इस पे बड़ा यूनानिमस व्यू था कि आप सीनियरिटी प्रिंसिपल लेकर आएँ। उसकी रीज़न ये थी, एक और रीज़न जो थी वो ये थी कि जी आप जब किसी को अपॉइंट करते हैं तो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जब आप बाईपास करते हैं तो वो कौन सा क्राइटेरिया जिसके तहत आप इन 140 जजेस में से, 140 हाई कोर्ट के जजेस में से आप देखते हैं कि जी ये कॉम्पिटेंट है। आप कहते हैं जी हम जजमेंट्स देखते हैं। जजमेंट्स अगर अभी देखे जाएं तो अगर आपने अभी भी 5वें नंबर के जज साहब को आप सिंध हाई कोर्ट से लेकर गए थे, उनके मुकाबले पे अगर देखा जाए तो वो माशाल्लाह बहुत हमारे लिए काबिल कदर हैं और बहुत कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सीनियर प्यूनी जज साहब हैं, जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब,
ان کے ججمنٹس اٹھا کے دیکھیں, بے انتہا ججمنٹس آپ کو نظر آئیں گے ان کے, وہ ججمنٹس موجود تھے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں دیکھا جائے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے تھے, اطہر من اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے. آپ یہ کہتے ہیں آپ لے کے جائیں ان میں سے کسی کو, خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بہرحال ایسا نہیں ہو سکا. اور ہم نے اس پہ بڑا واضح پوائنٹ آف ویو دیا کہ یہ جو پک اینڈ چوز ہوتا ہے, یہ پک اینڈ چوز ختم ہونا چاہیے. ہاں, آپ سینیورٹی پرنسپل اس وقت بائی پاس کر سکتے ہیں جب آپ کوئی اپنے طریقہ کار مرتب کر لیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں ہے, کہ کیا کنسیڈریشن ہوگی کسی کو جج اپوائنٹ کرنے کی. ایک پرسیپشن ہمارے خلاف پھیلایا گیا کہ ہم خواتین ججز کو ایلیویشنز اور ان کے اپوائنٹمنٹس کے سپریم کورٹ میں خلاف ہیں, جو قطعاً غلط ہے. یہ پرسیپشن جان بوجھ کے پھیلایا گیا. جن لوگوں کو خواتین کو لے جانے کا جو کریڈٹ لے رہے ہیں ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جیسے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا بھی ایلیویشن تھا, جس کے اوپر ہم نے پھر وہی اپنا اسٹانس ریپیٹ کیا کہ جسٹس احمد علی ایم شیخ صاحب سینئر موسٹ جج ہیں, چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے 4.5 سال سے, ان کو لے کے جایا جائے. وہ 5ویں نمبر کی جج تھی محترمہ, لیکن بہرحال اس کو ہمارے اعتراض کو نہیں سنا گیا, اور 2 مرتبہ سپریم جوڈیشل اپنا 2 مرتبہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ان کا کیس رکھا گیا. ایک مرتبہ وہ کیس جو تھا ڈیفر ہو گیا, 4-4 سے ووٹ برابر آئے. اس صورتحال کے اندر آپ پھر ان کو لے کر گئے, پھر دوبارہ جب ہوا تو 5-4 سے کی اکثریت سے آپ لے کر گئے, تو کانفلکٹنگ ویو آیا. اس کے باوجود آپ بضد تھے ان کو لے جانے کے لیے. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی اور آپ کو میں ایک ہسٹری بتا دوں, یہ پرسیپشن دور کرنے کے لیے عام آدمی کا جو یہ سمجھتا ہے, اور ایک ہماری فٹرنیٹی کے درمیان بھی, ججز حضرات کے درمیان بھی یہ پرسیپشن آیا. میں یہ سمجھتا ہوں بار ایسوسیشن اگر آپ کو لے جانے کا شوق تھا, سن 2002 میں جسٹس فخر النساء کھوکھر صاحبہ تھیں لاہور ہائی کورٹ کی, وہ ان کا رائٹ بنتا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ لے کے جایا جائے, لیکن آپ اس وقت نہیں لے کے گئے. یہ تاریخ تو پاکستان میں آج سے 20 سال پہلے ہو جاتی تھا رقم, لیکن وہ کارروائی اس وقت شروع نہیں کی گئی. اور آج آپ ایک جونیئر جج کو لے کے جاتے ہیں, اور ہمارے بار ایسوسیشن کے خلاف ایک پرسیپشن یہ دیا جاتا ہے کہ ہم خواتین کے خلاف ہیں. ہم آج بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھی میں بڑا کیٹیگوریکلی بول رہا ہوں کہ کسی بار ایسوسیشن کا یہ اسٹانس نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی یہ اسٹانس لیا. ہمارا کہنا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جی آپ ان خواتین کو اپوائنٹ کریں, زیادہ سے زیادہ اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے. انڈیا میں خواتین ججز کام کر رہی ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, دیگر ممالک میں تھرڈ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ ان ممالک میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی خواتین. اور میں چاہتا ہوں خواتین ججز آئیں, ہماری بار ایسوسیشن کا اسٹانس ہے, لیکن آپ یا تو کوئی کرائٹیریا لیٹ ڈاؤن کریں, ورنہ سینیورٹی پرنسپل شوڈ پریویل. آج بھی اس وقت سندھ سپریم کورٹ میں 3ری نشست خالی ہو جائے گی. جسٹس مقبول باقر صاحب غالباً 3 یا 4 اپریل کو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ تمام چیزیں آئیں گی. تو ان موضوعوں پہ, ان ایشوز کے اوپر بار کا اسٹینڈ بہت کلیئر ہے, اور اس اسٹینڈ کو میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کو, ہماری جوڈیشری کو کنسیڈر کرنا چاہیے. سر, جیسے کہ آپ نے بتایا اپوائنٹمنٹ آف ججز سینیورٹی پرنسپل کیوں ہمارے پاس فالو نہیں ہو رہا, یا کس طرح سے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, تو جب یہ آؤٹ آف دا ٹرن اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں تو اس سے کون بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں, ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوتی ہے. آپ ایک جونیئر کو جب کسی کو کمپنسیٹ کرتے ہیں کسی سینئر کے مقابلے میں, آپ پورے پاکستان میں تو یہ کہتے رہے کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز آپ نے سارے ریکال کر دیے سپریم کورٹ نے. ہزاروں کی تعداد میں بیوروکریسی جو کہ آپ کا استحقاق بھی نہیں تھا, آپ نے اس کے اندر ایکشن لے کر, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے صاحب کے دور سے یہ کارروائی شروع ہوئی. اس وقت جو ججز صاحبان تھے انہوں نے سارے آؤٹ آف ٹرن پروموشن, پوری سندھ گورنمنٹ ہو, پنجاب گورنمنٹ ہو, بلوچستان ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, آپ نے کہا جی کوئی آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہوا ہوا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے, اس کو واپس ریورٹ بیک کیا جائے اس کی اوریجنل پوزیشن پہ, اور جو سینئر ہے وہ آئے. کیوں؟ آپ نے کہا کہ یہ نیپوٹزم, یہ فیورٹزم نہیں چلنا چاہیے. تو اس سے فیورٹزم پروموٹ ہوتا ہے, اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ویسے ہی آپ کی جوڈیشری 130ویں نمبر پر آتی ہے, یہ فخریہ بات ہے ہمارے لیے, اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں, جوڈیشری کے کا ہم پارٹ ہیں لیگل فٹرنیٹی. لیکن اس میں یہ کہنا کہ پھر تو آپ نے ایک ریس لگا دی ہے, یہاں پہ آپ نے یہ چیز ایک ایسا مرحلہ کریٹ کر دیا ہے. اب ساری ہائی کورٹس کے اندر ججز 12ویں نمبر والا بھی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں چلا جاؤں گا سپریم کورٹ, 18ویں نمبر والا بھی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. سینئرز کی کوئی وہ نہیں رہی ہے, چیف جسٹس صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے درمیان میں ایک آپ یہ دیکھیں کہ ان کے مورائل کتنے ڈاؤن ہو گئے. اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو کارکردگی ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اس وقت مورائل ڈاؤن ہے.
जजेस हजरात का, जो सीनियर जजेस थे, जिनका हक बनता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, जिनका हक बनता था वो चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट बने, जिनका हक बनता था वो सीनियर प्यूनी जज बने, वो नहीं हो पाए। तो आप ये किस क्राइटेरिया के तहत कर रहे हैं? इस क्राइटेरिया को, ये क्राइटेरिया सरासर आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है, और इसके थ्रू आपका, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारी जुडिशरी से रिलेटेड हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो ये अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, इससे हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो लीगल फैटर्निटी और हम वकील भी इसी जुडिशरी का हिस्सा हैं। जो इनरोलमेंट हो रही है न्यू लॉयर्स की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मेयार इनरोलमेंट का या रजिस्ट्रेशन का, अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहें तो बहुत मुश्किल काम होता है। आप अगर डॉक्टर बनना चाहें तो एक क्राइटेरिया आपके लिए लेट डाउन होता है। आप इंजीनियर बनना चाहें, आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहें तो एक बड़ा सख्त क्राइटेरिया होता है। तो ये क्राइटेरिया हमारे इस इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं अडॉप्ट किया जाता? ज़रूर हर शख्स का हक़ है कि लेकिन लॉ की जो एजुकेशन है उसके ऊपर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। वो जजमेंट बड़ा डिटेल जजमेंट है। उसने एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया जिसमें लॉ गेट्स की रिक्वायरमेंट रखी गई कि जी लॉ गेट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जब एक स्टूडेंट पास आउट हो तो वो लॉ गेट क्लियर करे, उसके बाद अगर वो क्लियर कर लेता है तो वो उस बार काउंसिल, कंसर्न बार काउंसिल में आए, जहाँ पे उसको एक एग्ज़ाम देना होता है राइटिंग में। वो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने के बाद फिर उसका एक इंटरव्यू का प्रोसेस हो, जिसके बाद वो आगे जाता है। लेकिन बहरहाल अभी भी इस पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बेहतर फ्रेटर्निटी बने, बेहतर एक हमारा माशरा बने, तो इसके लिए हमारी जो फ्रेटर्निटी है इस पे बड़ा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप जहां जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बैकलॉग बहुत बड़ा बैकलॉग है इस वक्त जुडिशरी में। इस वक्त हमारे यहाँ परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस 130वें नंबर पर आने का मकसद हमारी बेइज्जती है। हम शायद चंद एक मुल्कों से आ गए हैं, शायद उनके भी पीछे हम चले जाएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा रिफॉर्म्स। तो इनमें रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, और इस रिफॉर्म्स का हिस्सा होना चाहिए बार काउंसिल्स में भी इनरोलमेंट प्रोसेस। जब तक ये इनरोलमेंट प्रोसेस आपका रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं बनेगा, आप अच्छे लॉयर्स नहीं बना सकते, आप अच्छे लॉयर्स नहीं पैदा कर सकते, तो आप अच्छे तरीके से जुडिशरी को नहीं चला सकते, और आपका इंस्टीट्यूट हमेशा अंडर क्रिटिसिज्म रहेगा और आवाम का एतमाद कभी भी इस पर बहाल नहीं होगा। एग्जैक्टली सर, उसके साथ साथ हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट पर भी तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी जुडिशरी की बड़ी जो हिस्ट्री देखी जाए, बड़ी बदकिस्मती है कि अगर आप मौलवी आप लोग सब माशाल्लाह यंग हैं, तो आप अगर हमारी हिस्ट्री पढ़ें, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस पहला केस था। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान तोड़ने की जो बुनियाद डाली, उस मौलवी तमीज़ुद्दीन केस ने डाली। अगर आप उस वक्त वज़ीर आज़म, बंगालियों को आपने बनने नहीं दिया, अक्सरियत उनकी थी। 1954 में एक असेंबली डिज़ोल्व की गई, और असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद जब ये जाता है केस हमारी फ़ेडरल कोर्ट के पास, तो फ़ेडरल कोर्ट असेंबली डिसोल्यूशन को राइट करार दे देती है, उसको जायज़ करार दे देती है। तो वो नज़रिया ज़रूरत उस वक्त लेकर आए। उस नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद पर पाकिस्तान का दोलख्त हुआ 1971 में। कोई पॉलिटिशियन इसका ज़िम्मेदार नहीं है, इसके ज़िम्मेदार हमारी जुडिशरी है। जस्टिस मुनीर जैसे जजेस हमारे यहाँ हर दौर में मौजूद रहे, और आप ये देखें इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस ही था जिसकी वजह से भुट्टो केस आया। क्या हमें याद नहीं है कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने कन्फेस किया एक टीवी इंटरव्यू के दरमियान में कि जी हाँ, हम पे प्रेशर था। कभी आपने दुनिया की तारीख में 3-2 से किसी को डेथ कन्विक्शन होते देखा? आपने अपने मुंतखब वज़ीर आज़म को डेथ कन्विक्शन दे दी, और आपने ये बताने की बावर करा आपके 2 वज़ीर आज़म पिछले 10 साल में जो गए हैं वो जुडिशरी से रिमूव हुए। जो काम पार्लियामेंट का होता है वो जुडिशरी कर रही है हमारे यहाँ बैठ के। किसकी कौन उसके पे? ये इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जो डिक्टेट कराती है। मुंतखब आवाम कर रही है, निकाल उसको जुडिशरी रही है। आप उसके अंदर जाके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को हमारी जुडिशरी टच करती है। और आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे केसेस हैं आपके सामने हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन से हिस्ट्री शुरू होती है, उसके बाद आपके सामने ये सन 2000 में ज़फ़र अली शाह जजमेंट आता है, उसके बाद आपने आइन को पामाल होने की हमेशा इजाज़त दी नज़रिया ज़रूरत के तहत। तो ये तमाम चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस को वाज़े तौर पर दिखाती हैं। और अगर आप भुट्टो केस उठा के देखें तो भुट्टो केस के अंदर एक जज को जबरी रुखसत पे भेजा गया कि वो बीमार हैं, जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद साहब को,
جسٹس وجی الدین احمد صاحب کے والد صاحب تھے, ان کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا کہ جی ان کی اکثریت اس وقت نہیں بن رہی تھی, وہ 3-2 سے اس کی ڈیتھ کنوکشن ڈیکلائن ہو رہی تھی, لیکن وہ اپنا جو ہے کیا نام ہے اس طرح سے کر کے آپ نے دے کوئی اس کا جواب دے جو میں آج بات کر رہا ہوں کہ نسیم حسن شاہ صاحب نے کیا بعد میں کنفیس کیا, کیا آپ نے کیا ان کے ساتھ. یہ بیسکلی ایسی پوزیشن ہے جس نے ہماری جوڈیشری کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. ہماری جوڈیشری کہتی رہے کہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس میں نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس میں, اسٹیبلشمنٹ جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ تحریک کے بعد, سن 2007 کی تحریک چلنے کے بعد ہمیں امید تھی کہ جوڈیشری اپنے ایک ڈومین میں رہ کے کام کرے گی, پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دے گی, لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کے کاموں میں انٹرفیئر کیا. انہوں نے 18ویں ترمیم میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی. ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو تھا, جس میں پارلیمانی کمیٹی کا ایک رول تھا, جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں, پارلیمانی کمیٹی کو ایک ربر اسٹیمپ بنا دیا. ان کو مجبوراً 19ویں ترمیم لے کر آنی پڑی. اسی طریقے سے جوڈیشری نے 2 وزیر اعظم کو, یوسف رضا گیلانی کو اور میاں محمد نواز شریف کو ریموو کرا, جو نہ پارلیمنٹ نے کیا, نہ کسی قسم کی ان کے پاس سے کوئی ایسی ترمیم آئی تھی, نہ ان کے خلاف کوئی الزام ثابت ہوا. اب بات یہ ہے کہ اس حالات کے اندر ہم کہیں کہ ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے, ہماری جوڈیشری بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس انٹرفیئرنس کو بند ہونا چاہیے. بار ایسوسیشن کا ہمیشہ سے یہ ویو رہا ہے, بڑا ووکل بار ایسوسیشنز رہی ہیں, بڑا یونینیمس ویو رہا ہے یہ کہ جی آپ صرف اور صرف رول آف لا کی بات کریں, آپ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کریں. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. سر جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا انوالومنٹ آف اسٹیبلشمنٹ ان جوڈیشری, تو ہم نے اپوائنٹمنٹس ریٹائرڈ ججز کی بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اسپیشل ٹرائبیونل کورٹس میں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بھی ایک طریقے سے انٹرفیئرنس ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے اندر. آپ ایک مجھے بات بتائیے, ایک ہائی کورٹ سے ریٹائر ہونے والا جج ہائی کورٹ سے پینشن لے رہا ہے, اس کے بعد وہ جا کے ٹریبونل کے اندر چیئرمین بن جاتے ہیں, وہ کمیشنز کے اندر ججز بن جاتے ہیں. سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی بات کرتے ہیں, کچھ جگہوں پہ ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی, لیکن آپ جیسے NIRC لے لیں, NIRC کی چیئرمین گزشتہ 3 مرتبہ سے ان کا ٹینیور ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. کس خوشی میں آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لیبرز کے خلاف ججمنٹ دیتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ کیوں آپ لے کر نہیں آتے کوئی نیا سپریم کورٹ کے جج کو کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے؟ اسی طریقے سے ریٹائرڈ ججز کو آپ لے کر آتے ہیں. ان ریٹائرڈ ججز کے آنے سے کوئی انڈیپینڈنٹ ویو نہیں ملتا. اور آپ مجھے بتائیے کہ ایک جج جو ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جج رہا ہو, اس کو انفیریئر پوسٹ ویسے ہی نہیں لینی چاہیے. بھائی آپ ایک مرتبہ فیصلہ کر لیں, آپ ان کی پینشن 4 گنا کر دیں, لیکن خدا کے واسطے اپنی انڈیپینڈنس کو, اپنے رول آف لا کو تو کمپرومائز نہ کریں. یہ کیا آپ نے بٹوارا لگا رکھا ہے کہ آپ جیسی وہ ریٹائر ہوتا ہے آپ کسی نہ کسی عہدے پہ اس کو بٹھا دیتے ہیں لے جا کے. کیا کمپنی, وہ وہاں سے بھی تنخواہ لے رہا ہوتا ہے, یہاں سے پینشن لے رہا ہوتا ہے, وہاں سے بھی گاڑی لے رہا ہوتا ہے, یہاں سے بھی گاڑی لے رہا ہوتا ہے, اور آپ جو ہے اس کو فرنچ بینیفٹ یہاں سے بھی مل رہے ہیں, وہاں سے بھی مل رہے ہیں, اور وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب مجھے یہ نوکری کرنی ہے, میں 62 سال کا ریٹائر ہوا ہوں, یہاں سے 70 برس تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کی جوڈیشری کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی, اور آپ کی جوڈیشری کمپرومائز ہو رہی ہے ان ایشوز کے اوپر. ہمارا بڑا واضح اسٹانڈ ہے, میں نے اس کے اوپر میرا اسٹینڈ بھی ہے, اور میں نے پٹیشن بھی فائل کی ہے کہ ریٹائرڈ ججز, آپ کے پاس ینگ لائرز ہیں, آپ کے پاس ایک آپ فریش بلڈ لے کر آئیں جوڈیشری کے اندر, آپ اپنے اپوائنٹ کریں ٹریبونلز کے اندر, کمیشنز کے اندر. وکیلوں کو کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے؟ آپ سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹس کے وکیل ہیں, ان کو آپ اپوائنٹ کریں. اگر ان کی پرفارمنس نہیں ہو آپ ان کو دیں, 2 سال دیں, 3 سال دیں, لیکن آپ اپنی, اس سے آپ کا جوڈیشل جو ایک بیسکلی وہ ایک سلسلہ ہے وہ صحیح چلے گا. ابھی آپ دیکھیں نیب کے اندر نیب کورٹس بنانے کے لیے چیف صاحب نے آرڈر فرمایا تھا ابھی سے کچھ دن پہلے کہ جی ملک بھر میں جو نیب کورٹ خالی ہیں اور مزید نیب کورٹس کی ضرورت بنا. اس میں آپ نے سیشن ججز, ریٹائرڈ سیشن ججز اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججز کے نام مانگ لیے. بھائی کیوں وکیل کیوں نہیں نظر آتے آپ کو؟ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن کو فالو نہیں کرتے, وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر سزا بنتی ہوگی تو ہم دیں گے ورنہ ہم نہیں دیں گے. ان کو آپ نیب کورٹ میں بٹھاتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کی نیب کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جا کے وہ ججمنٹ پڑھ لیں جسٹس مقبول باقر صاحب کا خواجہ سعد رفیق کیس کے اندر, وہ تو ایک چارج شیٹ ہے آپ کی نیب کے خلاف. ابھی ایک بریگیڈیئر صاحب نے خودکشی کر لی, ان کا ایکیوٹل ہو چکا ہے, ان کا ایکیوٹل ہو گیا, انہوں نے بیچارے نے آج سے 2 سال پہلے خودکشی کی, اس بنیاد پہ ان کے خلاف نیب ایک ریفرنس لے کے پہنچ گیا. تو کون ذمہ دار ہے اس کا کمپنسیشن اس کی فیملی کس سے لے؟ تو یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ بیچارے اپنا, ان کا پورا کیریئر اسپوائل ہو جاتا ہے. تو نیب کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے ججز کی ضرورت ہے.
سر آپ نے مسنگ پرسنس کے خلاف بھی آپ بہت ووکل رہے ہیں اس ایشو کے پر، تو آپ اس کے اوپر کیا ہمیں بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، مسنگ پرسن کے اوپر ہمارا اسٹینڈ بڑا کلیئر رہا ہے. یہ میرا ہی نہیں، پوری ہماری بار ایسوسیشنز کا پوری پاکستان بھر کی رہا ہے. انہوں نے ڈس اپیئرنس کے بعد ایک کمیشن بنایا جس کے ہمارے جو اس وقت نیب کے چیئرمین ہیں وہ جاوید اقبال صاحب جسٹس ریٹائرڈ، وہ اس کے چیئرمین ہیں. وہ رپورٹیں دے دیتا ہے جی 5,000 لوگ گھر آ گئے، 13,000 لوگ ادھر چلے گئے، 5,000 لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہاں گئے. میری گزارش یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو اس ملک کو بچانا ہے تو آپ کو مسنگ پرسنس کے اوپر سنجیدگی سے تمام اداروں کو آن بورڈ لیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. ہماری جوڈیشری اس پہ ان معاملات پہ بالکل خاموش بیٹھی ہے سوائے چند ایک ججز کے. مجھے نظر نہیں آتا کہ مسنگ پرسنس کے اوپر بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے، کیسے کوئی کسی قسم کا مربوط قسم کا لوگ 6 سال سے غائب. کسی کو ایک دن کے لیے کسی اندھیرے کمرے کے اندر ڈال دو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. آپ 6 سال سے لوگ غائب ہیں، ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کدھر چلے گئے، ان کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کدھر. اگر کسی نے کوئی جرم کیا اس کو لاؤ، عدالتوں میں لے کر آؤ، اس کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کرو، اس کو پھانسی دو، اس کو سزا عمر قید دو. لیکن یہ کرنا کہ اس کو غائب کر دینا، یہ تو توہین انسانیت ہے، آپ کے آئین کی توہین ہے. جب آپ آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں تب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اس میں بھی بڑی مایوس کن کارکردگی رہی ہماری جوڈیشری کی. ہمیں نظر نہیں آتا کہ بہت کم تعداد میں لوگ واپس آتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں. اب اس وقت تو یہ پہلے ایک مرحلہ یہ صرف بلوچستان میں تھا، سندھ میں تھا، اب یہ پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس پہ بیٹھ کے صحیح معنوں میں مشاورت کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ لا بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آنے والے وقت میں اس چیز سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اور بار ایسوسیشن کے میں وائس چیئرمین کے طور پہ، پریزیڈنٹ کے طور پہ میں ہمیشہ اس بات پہ بات کرتا رہا. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. سر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جوڈیشری میں، ہماری جوڈیشری میں وقت پر ججمنٹس نہیں آتی، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس ججمنٹس کو ڈیلے کرتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں دونوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. صرف ججز حضرات نہیں ہیں، لیگل فریٹرنٹی بھی ذمہ دار ہے. ہمارے یہاں اسٹرائکس بھرپور طریقے سے ہوتی ہیں، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. مسلسل کورٹ پروسیڈنگس کے بائیکاٹ نے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. ان بائیکاٹ سے فائدہ ہوتا ہے تو جو بیسکلی ان عناصر کو ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری بھی بدنام ہو، ہماری فریٹرنٹی بھی بدنام ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہرحال بار ایسوسیشن کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوتا تو وہ یوم سیاہ اور بائیکاٹس کی کال دیتے ہیں. خاص کر کے تحریک جو 2007 میں چلی، اس کے بعد یہ ایک نیا فنومنا ڈسکور ہوا اور ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہوا ہماری اداروں میں. اور ظاہر بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ بار ایسوسیشنز اور ہمارے چیف جسٹس صاحبان سارے بیٹھیں، تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں. ایک تو ڈیلے بیک لاگ کی وجہ سے بھی ہے کہ ججز اپوائنٹ نہیں ہوتے. اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی اسٹرینتھ جو ہے 40، جو سینکشن اسٹرینتھ ہے 40 ہے، لیکن اس وقت جو ججز کام کر رہے ہیں 30 کام کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ 10 ججز کیوں نہیں لیتے؟ آپ فوری طور پہ ریٹائرڈ جج کو تو اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں لے جا کے. کیوں اس پہ آپ انیشیٹو نہیں لیتے؟ آپ ججز اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں، ججز کم ہیں. اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ میں چلے جائیں، ہر جگہ ججز کی نشستیں خالی ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب آپ کو نظر آ رہا ہے بیک لاگ ہے، بیک لاگ اسی صورت میں ختم ہو جاتا ہے جب آنیسٹ، کمپیٹنٹ، لیگل ایکومن والے ججز اپوائنٹ ہوں گے. کیوں اپوائنٹ نہیں کر رہے آپ؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے کوآپریشن فریٹرنٹی کا بھی ملنا چاہیے. یہاں سے ایڈجورنمنٹس آتی ہیں، بیجا ایڈجورنمنٹس آتی ہیں، بیجا میٹرز کو ڈیلے کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی فریولس لیٹیگیشنز کو بھی ختم کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ڈیلے ہے وہ آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی اب کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. پھر انہوں نے جی ATC کا لا لے کر آگے جی 7 دن کے اندر انہوں نے کہا جسٹس رش از جسٹس کرش. تو اس کے درمیان میں کوئی حل نکالیں نا. آپ 7 دن میں بھی ڈیسائیڈ نہ کریں تو آپ 7 سال میں بھی ڈیسائیڈ نہ کریں. ایک مرڈر کیس ہوتا ہے 7 سال تک آپ بیٹھے رہتے ہیں. ایک مرڈر کیس ہوتا ہے آپ 7 دن میں ڈیسائیڈ کر دیں. اس میں قانون وہ آرمی کورٹ بنی، ہم آرمی کورٹس کے کیوں خلاف تھے؟ ہم نے کہا نہیں جی یہ کورٹس نہیں چل سکتی کیونکہ اس کے اندر ڈیو پروسیس فالو ہی نہیں کیا جاتا. سینکڑوں لوگوں کو پھانسی دے دی گئی. ہم اس کے خلاف ہم نے پیٹیشنز فائل کی جب یہ 2016 میں بھی قانون آیا آرمی پبلک اسکول کے بعد. تو ہمارا بڑا واضح موقف ہے اس کے اوپر کہ ایک پراپر میکانزم ہونا چاہیے. اس پہ امید ہم کرتے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہوئے ہیں عمر عطا بندیال صاحب،
وہ اس پہ توجہ دیں گے اور اس کا کوئی میکینزم انٹروڈیوس کرائیں گے جس کے تحت یہ پتہ چل سکے گا کہ جی کیسے جو ہے کیا نام ہے ان تمام خامیوں کو ایڈریس کیا جا سکے اور اسموتھلی کورٹ پروسیڈنگ چل سکے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ججز کو فل اسٹرینتھ کے ساتھ رکھیں. چاروں پروونشل ہائی کورٹس میں اور کیپٹل میں آپ کے اسلام آباد میں جو ہائی کورٹس ہیں 5 ہائی کورٹس کے اندر آپ کے یہاں ججز ہونے چاہیے, بلکہ مزید ججز بڑھانے چاہیے. اس پہ امینڈمنٹس آنی چاہیے. آپ کے سندھ ہائی کورٹ اب ایک بہت بڑی ہائی کورٹ بن گئی ہے, بہت بڑی تعداد میں لٹیگیشن آ رہی ہے, لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں. یہ آپ پرنسپل سیٹ کو چھوڑیں, آپ سکھڑ چلے جائیں, آپ حیدرآباد چلے جائیں, وہاں حالات تباہ ہیں. 300 کیسز لگتے ہیں, 50 کیس ریچ ہوتے ہیں. دس شوڈ بی ریزالو.